اور اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں قائم رکھتے ہیں اور اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور برے حساب سے بھی خائف رہتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، آخرت کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسی دائمی جنتیں ہیں جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آبا اور ان کی بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، یہ تمہارے صبر کا صلہ ہے، بس عاقبت کا گھر کیا ہی عمدہ گھر ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں منقطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے ٹھکانہ بھی برا ہوگا۔ اللہ جس کی چاہے روزی بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے، اور لوگ دنیاوی زندگی پر خوش ہیں جبکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک عارضی سامان ہے۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں اس رسول پر اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ کہہ دیجئے اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اپنی طرف اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دل یاد خدا سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور یاد رکھو یاد خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے ان کی نیک نصیبی ہے اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی قوم میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اس کتاب کی تلاوت کریں جس کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی ہے، جبکہ یہ لوگ خدائے رحمان کو نہیں مانتے۔ کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔